اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمانہ جاہلیت کے وہ تمام کے تمام رسم و رواج، وہ تمام ظالمانہ طور طریقے جو رائج تھے، اسلام نے انہیں ایک ایک کر کے ختم کیا، اور ایک ایسا نظام، ایسی تعلیمات، ایسے احکامات ہمیں بطور مسلمان کے عطا کیے کہ جس میں سراسر عدل و انصاف ہے، اور اس عدل و انصاف پر ہی اس دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ قرآن کریم سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم چاہے انسان کو بظاہر طبیعت کے خلاف کیوں نہیں لگتا، ناگوار کیوں نہ لگتا ہو، اللہ فرماتے ہیں خیر اسی میں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ فرمایا کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، ناگوار گزر رہی ہے، دل پہ گراں گزرتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر، اس میں خیر ہے، بلائی ہے، فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا۔ یہ ایک مومن کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور فرمایا ایسا بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کی طلب میں ہو، اس کی جستجو اور خواہش میں لگے ہوئے ہو، لیکن وہ چیز تمہیں نہیں مل رہی، اور تمہاری خواہش یہ ہے کہ وہ مل جائے، اللہ کی طرف سے وہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے، تو فرمایا اگر اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ فرمایا اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، وہ علم والا ہے، تمہارے پاس تو علم ہی نہیں، تمہارے سامنے تو تھوڑی سی زندگی، چند خواہشات اور اپنے چند مطالبات ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اللہ کے پاس جو علم ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، فرمایا اس کے علم کا اس کائنات میں کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو رب کائنات نے جو ہمیں حکم دیے ہیں ان احکامات کے اندر عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، لیکن یہ عدل اور انصاف معاشرتی زندگی میں متاثر ہوتا ہے رسم و رواج سے۔ معاشرے میں جس معاملے میں رسم و رواج آئیں گے عدل و انصاف متاثر ہوگا، دین کی روح متاثر ہوگی، دین کے احکامات متاثر ہوں گے۔ اس اصول کی بنیاد پہ ہم اپنے معاشرے کے جتنے رسم و رواج ہیں ان کو دیکھیں تو جتنے رسم و رواج جہاں جہاں پہ ہیں، چاہے وہ مرگ کے معاملے میں، تیمارداری کے معاملے میں، خوشی کے معاملے میں، کسی بھی معاملے کے اندر ہیں، ان رسم و رواج کی وجہ سے جو دین کی اصل روح ہے، اصل تعلیمات ہیں، وہ شدید متاثر ہوتی ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ اس قدر زیادہ متاثر ہوتی ہیں کہ قابل ذکر ہی نہیں رہتی۔ ان میں سے ایک چیز جو ہمارے رسم و رواج کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے وہ حق مہر ہے۔ قرآن کریم میں اگر ہم یہ پڑھیں کہ قرآن کریم کہاں کہاں نکاح کا تذکرہ کرتا ہے، شادی کا تذکرہ کرتا ہے، تو قرآن کریم نکاح اور شادی کے تذکرے میں یہ بات نہیں کرتا ہے کہ ایک طرف سے ایجاب ہو، دوسری طرف سے قبول ہو۔ قرآن کریم یہ بات ہر جگہ نہیں کرتا ہے کہ جب ایک مرد اور عورت کا نکاح ہو رہا ہے تو اس نکاح میں گواہ ایسے ہونے چاہیے، اتنے ہونے چاہیے، ہر آیت میں اس کا تذکرہ نہیں، لیکن نکاح سے متعلقہ قرآن کریم کی کثیر آیات ہیں جن میں قرآن کریم نکاح کا تذکرہ کرتا ہے تو حق مہر کو بھی لازم قرار دیتا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً لا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ وآتوہن اجورہن فریضہ۔
یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ قرآن کریم ان تمام آیات میں کس چیز کو فوکس کر رہا ہے، کس چیز پہ زور دے رہا ہے کہ میاں بیوی کا جب رشتہ نکاح کی صورت میں جڑ رہا ہے تو اس میں معاشرتی اعتبار سے جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ حق مہر۔ اور قرآن کریم نے حق مہر کو جو نام دیے ہیں وہ نام بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک قرآن کریم نے حق مہر کو نام دیا ہے اجر کا۔ اجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انعام۔ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس پہ اجر عطا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ حق مہر یہ مرد کے ذمے ایک انعام ہے جو اس نے بیوی کو دینا ہے۔ قرآن کریم حق مہر کا ایک نام رکھتا ہے فریضہ۔ اب فریضہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ حق مہر کی جو اہمیت ہے یہ خطبہ نکاح میں ایک مرد اور عورت کے رشتے میں کتنی زیادہ ہے کہ اس کو قرآن کریم کہتا ہے فریضہ، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ اور کس انداز سے لازم ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ اگر دو لوگوں کا نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے نکاح میں گواہ بھی موجود ہیں اور اس نکاح کے اندر ایجاب و قبول بھی ہو گیا ہے، نکاح بھی پڑھا گیا ہے، لیکن حق مہر نہ لکھا گیا ہے، نہ طے کیا گیا ہے، نہ بولا گیا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن دین یہ کہتا ہے لکھا نہیں ہے، بولا نہیں ہے، طے نہیں کیا ہے، تب بھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تمہارا یہ رشتہ نامکمل ہے، نہیں چلے۔ یہ ہے فریضہ، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نام یہ دیا ہے کہ یہ فریضہ ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اس کو ایک نام دیا ہے صداق۔ صداق کیا ہے؟ ایک عورت اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ رہی اور عارضی طور پر نہیں، مستقل طور پہ چھوڑ رہی، ساری زندگی کے لیے چھوڑ رہی، اور وہ ایک نئے گھر، نئی فیملی، نئے خاندان میں آ رہی ہے جہاں ہر ایک کا مزاج مختلف ہے، ہر ایک کی توقعات وہ حدوں کو چھو رہی ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت اور اپنا اپنا مزاج ہے۔ اب ایک عورت اس گھر میں آ رہی ہے، اس عورت کو تحفظ دینے کے لیے ایک مرد کو کہا گیا کہ حق مہر دو۔ اس حق مہر کے ذریعے سے عورت کو اطمینان ہوگا کہ ہاں یہ شخص میری ذمہ داریاں اٹھانے کے معاملے میں سنجیدہ ہے، یہ واقعتاً میری تمام ذمہ داریوں کو بخوبی ادائے گا بھی اور انہیں ادا بھی کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو نام دیا صداق کا، کہ مرد اس رشتہ ازدواج کو چلانے میں سنجیدہ ہے، اس کے جذبات سچے ہیں، صادق ہیں، اچھے ہیں، اس لیے کہ وہ حق مہر ادا کرے۔ اور قرآن کریم نے ایک اور اس کو نام دیا ہے نحلہ۔ نحلہ کا لفظ اس کا معنی بھی عطیہ اور گفٹ ہے، کہ خامن یہ عطیے اور گفٹ کی صورت میں اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرنے کا پابند ہے، اس کو دل کی خوشی سے، دل کی رضامندی سے دینے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ پھر قرآن کریم نے ہمیں اس معاملے میں جو اگلا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے حق مہر کی مقدار میں کمی نہیں کرنی، تھوڑا نہیں رکھنا، یہ نیت کا کھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے معاملے میں، کچھ مسائل ہیں، آپ سے یہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تو فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فتویٰ دیں تو آپ کی بات بھی شریعت ہے، آپ بھی کوئی حکم دیں تو آپ کی بات بھی شریعت ہے، اس لیے کہ وہ لسان ما ینطق عن الہوا سے ہے، وہ ان ہوا الا وحی یوحی کی تعبیر ہے۔ لیکن مسئلہ چونکہ عورتوں سے متعلق ہے، ان کے حقوق سے متعلق ہے، تو فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تعالیٰ خود فتویٰ دیتا۔ اور اس فتوے میں جو باتیں قرآن کریم نے ذکر کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ لوگ کیا کرتے تھے، مسلمان صحابہ کرام انسان تھے
اور ان سے ایسی غلطیاں ہوتی تھی، وہ معصوم نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کی اصلاح قرآن کریم کے ذریعے سے کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ اور ان کی شان۔ ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہوتی کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا، یتیم ہوتی، ماں باپ سر پہ نہ ہوتے، تو جو اس کا ولی ہوتا، اس کا جو سرپرست ہوتا، وہ اس عورت سے نکاح کر لیتا تھا، اور اس نکاح کے اندر وہ حق مہر تھوڑا رکھا کرتا تھا۔ تھوڑا اس لیے رکھا کرتا تھا کہ چونکہ میں اس کا سرپرست ہوں، مجھے کسی نے پوچھنا نہیں ہے، میں کسی کو جواب دے نہیں، اس کی کفالت میرے ذمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی مجھے مل جائے گا۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جتنا ان کا حق مہر بنتا ہے اتنا حق مہر تم ادا نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ایسی ناانصافی مت کرو۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حق مہر ایک ایسا فریضہ ہے جس فریضے کی ادائیگی اس انداز سے ضروری ہے جیسے شریعت چاہتی ہے۔ اور شریعت کیسے چاہتی ہے؟ شریعت اس انداز سے چاہتی ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ یہ قرآن کا سورہ الطلاق کے اندر اصول بتا رہے ہیں، ہر آدمی اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق حق مہر ادا کرے، جس کی جیسی وسعت ہے، جیسی استطاعت ہے، اس کے مطابق وہ ادا کرے۔ اب جب ہم اپنی وسعت اور استطاعت کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب لوگوں سے مانگنے چلتے ہیں کسی بھی معاملے میں تو پھر ہماری وسعت استطاعت کیا ہوتا ہے۔ دینے کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پوری فیملی ایک ہی ہیں۔ لینے کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں، ہم 4 بھائی الگ الگ ہیں۔ دینے کے ترازو، دینے کے باٹ اور ہیں اور لینے کے اور ہیں۔ دین کیا کہتا ہے کہ اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق ادا کرو، اور وسعت اور گنجائش ہر ایک کی مختلف ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ازواج مطہرات کے معاملے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بنات طیبات کے معاملے میں ایک اسوہ اور ایک نمونہ ہمیں دیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معاملات میں سنت کی ادائیگی ہم سمجھتے ہیں لازمی ہے، یعنی آپ کہیں بھی چلے جائیں تو جو شوگر والا مریض ہوگا کھانے کے بعد اس کو بھی کہتے ہیں یہ میٹھا کھا لو، سنت ہے، حالانکہ وہ ایسا سنت نہیں ہے جیسا ہم نے بنا لیا۔ اسی طریقے سے باقی معاملات میں جیسے ہم سنت کی اتباع اور پیروی کی بات کرتے ہیں تو ان معاملات میں ایک سنت، ایک طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اور وہ طریقہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے داماد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ وہ درخواست لے کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے لیے میں آیا ہوں کہ اب میری بیوی کو میرے گھر میں بھیج دیا جائے، رخصتی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اب چہیتے بھی تھے، چچا زاد بھی تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ بھی تھے اور پروردہ بھی تھے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پالا تھا۔ اب ڈیمانڈ کیا لے کے آئے ہیں؟ رخصتی کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھتے کہ علی برات کے لوگوں کا کھانا کیا ہوگا، ولیمے پہ کیا کھلاؤ گے، باقی چیزوں باقی معاملات کا کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں علی حق مہر ہے؟ یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں۔ تو فرمایا پہلے حق مہر کا انتظام کرو پھر رخصتی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق مہر کا انتظام کروں رخصتی ہوگی، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک زیرہ ہے، اور زیرہ اس دور کے اندر ایک انسانی ضرورت کے طور پر، زیرہ کوئی شوق نہیں تھا،
غزوات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جنگی مہمات کو دیکھا جائے تو زرہ زندگی کو بچانے کا ایک واحد ذریعہ تھا لڑائیوں میں اور جنگوں کے اندر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زرہ ہے، آپ نے کہا علی بیچو، حق مہر ادا کرو۔ حضرت علی جاتے ہیں، زرہ کو بیچتے ہیں اور ساری کی ساری رقم وہ حق مہر کے طور پہ ادا کرتے ہیں۔ نہ ولیمے کی کوئی بات ہے، نہ بارات کی کوئی بات ہے، نہ کسی اور رسم کی کوئی بات ہے۔ اور وہ جو حق مہر حضرت علی ادا کرتے ہیں اسے مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ مہر فاطمی یعنی وہ مہر جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ اور یہ مہر فاطمی کی جو مقدار تھی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی 3 بیٹیاں تھیں ان کی مقدار بھی یہی تھی، اور ان کی مقدار آج کے اعتبار سے 131 تولے چاندی بنی۔ 131 تولے چاندی آج کے چاندی کے ریٹ 3200 سے اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں تو وہ تقریباً 5 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اور یہ ہمارے دور کے لحاظ سے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونے اور چاندی دونوں کی قیمت برابر ہوا کرتی تھی۔ اگر سونے کے اعتبار سے اس کی قیمت لگائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ شریعت کیا چاہتی ہے۔ اور وہ بھی میں عرض کروں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی نظر میں سب کچھ پیسہ ہے، پیسے کے لیے قتل بھی کر دیتا، پیسے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا، پیسے کے لیے ماں باپ رشتہ دار فیملی ہر ایک سے لڑائی بھی کر لیتا ہے، لیکن پیسے کے معاملے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں حق مہر کے طور پہ پیسے کو اس لیے آگے رکھا گیا ہے کہ آدمی پر اس کی ادائیگی اور پھر اس کے بعد ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ایک بوجھ رہے کہ اس نے ادا کیا ہے۔ عورت تو آ گئی اپنا گھر چھوڑ کے، اب خامن کے ذمے بھی بوجھ ہو کہ اگر میں نے طلاق دی تو جو میں نے حق مہر کی مقدار رکھی ہے وہ ایک عورت کو چلی جائے گی۔ اور اس میں عورت کا تحفظ ہے کہ ایک عورت کو اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کو جہاں معاشرتی طور پہ نقصان پہنچتا ہے، لیکن ایک اعتبار سے جب اس کا حق مہر زیادہ ہوگا تو اس کو فائدہ بھی ہوگا، وہ کسی کے محتاج نہیں رہے گی معاشرے میں، اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ایک حق مہر کی مقدار کو مقرر کرنے کی حکمت ہے۔ تو 5 لاکھ روپیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر تھا آج کے دور کے اعتبار سے، اور اتنا ہی حق مہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تمام ازواج مطہرات کا خود ادا کی۔ آپ کے گھر میں 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن حق مہر ہر زوجہ مطہرہ کو آپ نے تقریباً آج کی قیمت اور ویلیو کے اعتبار سے 5 لاکھ روپے ادا کی۔ اور سب سے پہلا جو آپ کا نکاح تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ آج کے 25 سال کے نوجوان کے شادی کے سارے خرچے باپ نہیں اٹھانے ہوتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 25 سال کی عمر میں حق مہر کے طور پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 اونٹ دیے۔ اب اوسطاً ایک اونٹ کی اگر ہم قیمت نکالیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ 20 اونٹوں کی قیمت کتنی زیادہ تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیسے خود کمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جیسے حلوے کھانے کے معاملے میں ہم نے سنت بنائی ہے، تو ایک نوجوان کو یہ بھی چیز سنت کے طور پہ اپنے آپ پہ اپلائی کرنی چاہیے کہ 25 سال کی عمر میں میرے پاس جب میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہا ہوں، شادی کر رہا ہوں، تو میرے پاس حق مہر دینے کے لیے کم از کم اضافی پیسے اتنے ہونے چاہیے جتنے میں 20 اونٹ آ جائیں۔ اور آپ کی زندگی سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، آپ کی زندگی سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین ان کے نہ ہونے کے باوجود آپ نے جو وقت گزارا، جو محنت کی، جو دن گزارے، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب مشکل وقت آیا
تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جن کی کفالت میں آپ تھے، جب وہ بھی اپنے بچوں پہ خرچ کرنے سے عاجز آ گئے تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں میں سے علی کو لے لیا، ان کی بھی کفالت کی۔ نوجوانوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بطور نوجوان کے ایک ایسی عمدہ مثال ہے کہ اس جیسی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اور ازواج مطہرات میں سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حق مہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 درہم تھا۔ عام ازواج مطہرات کا جو 153 تولے چاندی بنتی ہے وہ تھا 400 درہم۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر تھا 4000 درہم۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی۔ اور قرآن کریم کا انداز آپ دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ازواج مطہرات کا حق ادا کرنے والا، ان سے وفا کرنے والا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن عورتوں کو آپ نے حق مہر ادا کیا ہے ہم نے انہیں آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ حق مہر کے تذکرے کے بغیر قرآن یہاں بھی تذکرہ نہیں کر رہا۔ ایک عورت آگئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، کسی حق مہر کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں آپ سے حق مہر کی ڈیمانڈ نہیں کرتی ہوں، بس آپ مجھے اپنے نکاح میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ آج ہم اپنے معاشرتی رویوں کو دیکھیں، آج ہم میں سے ہر آدمی، شادیوں کا سیزن ہے، اس چیز کو عملی طور پہ مشاہدتاً دیکھ رہے ہیں۔ رسم و رواج آسمانوں کو چھو رہے ہیں، اور جو دین کا حکم ہے اس کی کوئی قدر ویلیو نہیں۔ ٹھیک نکاح سے 20 منٹ پہلے باہر مراسیوں پہ ہزاروں روپے نشاور کر دیے جاتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک پھینک رہا ہوتا ہے، اور ایسے جیسے یہ کوئی بڑا فخر کا کام ہے اور بڑا کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے لیے ہمیں اپنی ناک اونچا رکھنے کے لیے کرنا ضروری ہے۔ لیکن عین نکاح کے موقع پر ہماری غیرت بھی مر جاتی اور سب کچھ ہی مر جاتا ہے۔ جس وقت نکاح خواہ یہ پوچھتا ہے کتنا حق مہر رکھے ہیں تو ہم کہتے ہیں 5000 لے، ہم کہتے ہیں 10,000 لے۔ اس بات سے شرم نہیں آتی کہ تم 200-300 لوگوں کی بارات لے کے آئے، 20-30 لاکھ روپیہ اس کھانے کا بل بنے گا، جو تم نے منہ بنا کے یہ کہہ دیا تھا ہماری کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہے، بس ہمارے مہمانوں کی تواضع اچھی ہو جائے۔ اور جب حق مہر کی بات آئی ہے تو تم نے کہا 5000 لکھ دو، 10,000 لکھ دو۔ یہاں دین کہاں ہے؟ یہاں غیرت کہاں ہے؟ یہاں شریعت کہاں ہے؟ یہاں حیثیت کہاں ہے؟ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہو کہ ہمارے مہمانوں کو آپ نے کھانا اچھا کھلانا ہے، مٹن ہونا چاہیے، اور دکھا کے آ رہے ہو 5,000 روپے حق مہر، 10,000 روپے حق مہر، 20,000 روپے، 30,000 روپے۔ جو دلہن نے جوڑا پہنا ہے وہ 2-3 لاکھ روپیہ معمولی سی قیمت، اس کی معمولی سی قیمت 2-3 لاکھ روپے۔ جو اس نے میک اپ کروایا ہے اس میں ہزاروں روپے دیے، اور دلہا صاحب، حالانکہ مرد کا کیا کام ہے میک اپ سے؟ یہ مردوں میں بھی جو نسوانیت آ رہی ہے یہ ان حرکتوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ فیس واش لگ رہے ہیں، میک اپ ہو رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ مرد کا کیا کام ہے میک اپ سے؟ لیکن یہ بھی جس پارلر سے جہاں سے ڈینٹنگ پینٹنگ کروا کے آئے ہیں تو وہاں بھی یہ 20-30 ہزار دے کے آئے ہیں۔ دلہا صاحب نے جو شیروانی پہنی ہے وہ بھی کم از کم 60-70 ہزار روپے کی ہے۔ اس نے جو گڑی پہنی ہے راڈو کی وہ بھی کوئی 1.5-2 لاکھ روپے کی ہے، اور وہ جو گاڑی رینٹ پہ لے کے آیا ہے اس کا گھنٹے کا رینٹ 20-30-40 ہزار روپے ہے۔
ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھیں تو ہم پھر اس کے ساتھ خود کو دیکھیں، ہم حق مہر لکھوانے کے اندر یہ کنجوسی، یہ بخل، یہ کمینگی کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ لڑکی والے مطالبہ نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ چونکہ ہماری چلنی ہے، اور صرف اس لیے کہ جو ہم کہیں گے بس وہی ہوگا۔ دین کا مزاج کیا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے اتنی حق مہر کی مقدار ہر آدمی رکھے کہ اس کو احساس ہو کہ میں نے اگر طلاق دینی ہے تو سوچ سمجھ کے دینی، اور عورت کو بھی احساس ہو کہ اگر میں نے عدالت سے جا کے خلا لینا ہے تو خلا کی صورت میں حق مہر سارے کا سارا واپس کرنا، اسے اتنا واپس کرتے ہوئے بھی احساس ہو، خلا کی طرف جانے سے پہلے بھی سوچنا پڑے کہ مجھے اتنا واپس کرنا پڑے۔ اور ہم ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم معاشرتی رسم و رواج کے اندر اتنے ڈوب چکے ہیں، اتنے غرق ہو چکے ہیں، ہم اس چیز کا احساس ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی نکاح ہوا ہے، نکاح میں 10,000 20,000 حق مہر رکھا گیا ہے، اور ٹھیک اس نکاح کے 25 منٹ کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے۔ وہاں ڈیمانڈ کتنی ہے؟ 1 ملین، 2 ملین، 10 لاکھ، 20 لاکھ، اور یہاں حق مہر دیا 10,000 روپے، اور وہاں دودھ پلائی کے طور پہ کوئی 50,000 دے رہا ہے، کوئی لاکھ دے رہا ہے، کوئی 2 لاکھ دے رہا ہے۔ آپ اس ظلم کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ اس ناانصافی کا اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے؟ اور بعض لوگ بڑے میسنے بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو پہلی شادی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، ہمیں تو اس کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی اٹھ کے آئے ہیں۔ اس کو بدنیتی نہ کہیں، اس کو عقل کا فطور نہ کہیں، اور اس کو کمینگی نہ کہا جائے، یا اس طرح کے الفاظ جو بھی کہا جائے تھوڑا ہے، کم ہے۔ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن کی آیت کریمہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر کسی عورت کو حق مہر کے طور پہ تم نے سونے کا ایک ڈھیر بھی دے دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اسی کو دو، اس کو پورا اختیار ہے۔ ہمارے ہاں جو اگلے معاملات ہیں، اگر کسی نے حق مہر زیادہ دے دیا ہے تو وہ اگلے ہی ہفتے ساس کہتی ہے لاؤ مجھے دے دو۔ کیوں دے دو؟ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے دے دو؟ عورت کا حق ہے تو اس کو دین نے دیا، وہ اس کی مالک ہے، اس کی زکوٰۃ دینے کی وہ پابند ہے، اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ ساس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ 10 دن کے بعد کہے حق مہر مجھے دے دو، میں لاکر میں رکھوا دیتی ہوں۔ تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو بینک لے جائے اور اس کا جا کے لاکر کھلوائے اور اس کو کہے کہ یہ اس میں رکھ دو، اس کا پاسورڈ یہ تمہارے پاس ہوگا۔ خاوند کی ذمہ داری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دور کی سوچ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی نے بیوی کو حق مہر دیا اور بیوی نے 1 سال کے اندر اندر اسے واپس کر دیا، شادی کے 1 سال کے اندر اندر اسے واپس کر دیا، تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اس کے واپس کرنے کا کوئی اعتبار نہیں، عورت جب چاہے کورٹ کے ذریعے سے اسے واپس لے سکتی ہے خاوند سے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ جو شادی کے ابتدائی مہینے ہوتے ہیں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے، بیوی دل کی نرم ہوتی ہے، اور خاوند کے جذبات اور اس کی توجہ بیوی کی طرف پوری ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ عین ممکن ہے کہ اس نے جذبات کی وجہ سے حق مہر واپس کیا۔ فرمایا کرتے تھے جب بچہ ہو جائے یا 1 سال گزر جائے پھر عورت اگر اپنا حق مہر یا اس میں سے کچھ خاوند کو دے دے تو پھر اس کو اجازت ہے، وگرنہ اس کا کیا ہوا فیصلہ دین کی نظر میں معتبر نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم یہی کہتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نکاح پڑھا اور اس نکاح کے اندر
جو حق مہر تھا وہ زبان سے نہیں بولا گیا. اب اس صحابی کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح پڑھایا تھا فلاں فلاں عورت سے اور میں نے اس کا حق مہر آج تک ادا نہیں کیا ہے، تو خیبر کی زمین سے جو مجھے حصہ ملا ہے میں حق مہر کے طور پہ اپنی بیوی کو دیتا ہوں. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ 1,00,000 درہم کے بدلے میں وہ پراپرٹی، وہ زمین فروخت ہوئی. اس دور میں جب کسی کے پاس 100 درہم نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور دین کی روح اور اس کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے یوں کیا کرتے تھے. آج ہم اپنے رویوں کو اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ ہمارے رویے کیا ہیں، اور ہم اس معاملے میں دین کو، شریعت کو کہاں رکھتے ہیں. اور جہاں کہیں اگر ہم نے شریعت کو رکھا بھی ہے تو 32 روپے میں. شرعی حق مہر لکھ لو، کتنا لکھ لیں جی؟ 32 روپے لکھ لیں. یہ 32 روپے کون سا شرعی حق مہر ہو؟ تو ہماری ذمہ داری ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ یہ حق مہر عورت کو جانا ہے تو عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے، مطالبہ کر سکتی ہے حق مہر کا کہ مجھے اتنا حق مہر دو، اتنا حق مہر دینا چاہیے. عورت کا حق ہے. ہم صرف جو پہلا نکاح ہوتا ہے اس میں حق مہر کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے. دوسرے نکاح کے اندر سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہوتی ہے؟ دوسرا نکاح اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کے نکاح میں سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہوتی ہے؟ برات. وہ تو چوروں کی طرح ہوتا ہے، تھوڑے سے لوگ چھپ چھپا کے، قریب والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، سارے قریب کے لوگ بھی نہیں آتے. ولیمہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تب بھی ٹھیک. وہاں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ حق مہر. جہاں بھی دوسرے رشتے کی بات ہوتی ہے تو ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ 1 کنال کا پلاٹ، اتنی اتنی جیولری، فلاں فلاں سوسائٹی میں گھر، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. کیا حقیقت نہیں؟ تو جب دوسرے نکاح میں ہم یہ ساری چیزیں دیتے ہیں تو پہلے نکاح میں کیوں ڈنڈی مارتے ہیں؟ وہاں کیوں ہم عورت کی حق تلفی کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیے آخری بات اور بڑی توجہ سے سننے کی بات، یہ جتنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ تحریکیں چل رہی ہیں عورت کی آزادی کی، عورت کے حقوق کی، ان تحریکوں کی چلنے کی بنیادی وجہ ہمارا وہ حق نہ دینا ہے عورت کو جو دین نے متعین کیا. دین کے متعین کردہ حقوق ہم عورت کو نہیں دیتے ہیں، اس سے راستہ نکلتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اسلام کو دنیا میں یوں بدنام کرتے ہیں کہ اسلام عورت کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اسلام عورت کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اسلام عورت کا حق نہیں دے رہا. تو اللہ کے لیے اپنے رسم و رواج کو کم کریں، اللہ کے لیے اپنے رسم و رواج سے توبہ کریں اور اس کی جگہ اس چیز کی طرف آئیں جو چیز ہمیں دین ضروری قرار دیتا ہے، ہماری معاشرت کے لیے بھی، ہمارے دین کے لیے بھی، ہماری دنیا کے لیے بھی.